السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان کی سلامتی و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ جنگل میں منگل، رائٹر ہے ذیلا ظفر۔ قسط نمبر 1۔ کسی چیز نے زور سے اس کے بازو پر کاٹا تھا جس کے باعث اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کہیں میں اندھا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہیں میرے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اون، کیا یہ تم ہو؟ اس کے بالکل ہی پاس سے کسی کی آواز ابھری۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے آواز پہچانی۔ یہ آواز اون کے جگری یار برہان کی تھی۔ برہان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں؟ کیا تم بھی اندھے ہو گئے ہو؟ اسے محسوس ہوا کہ برہان کو جھٹکا لگا ہے۔ ہاں میں بھی۔ ایک منٹ، یہ بھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اون نے حیرت سے پوچھا۔ اون میرے بھائی، میں بھی اندھا ہو گیا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم دونوں ایک ساتھ کیسے اندھے ہو گئے؟ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ برہان بھی اپنے نابینا ہو جانے کا سوگ منانے لگا۔ اب ایک گدھوں، چپ ہو جاؤ، کوئی بھی اندھا نہیں ہوا ہے۔ باقر، کیا تم بھی یہاں ہو؟ برہان نے فوراً باقر کی آواز پہچانی تھی۔ صرف باقر ہی نہیں، میں بھی یہیں پر ہوں۔ یہ چوتھی آواز نائب کی تھی۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ میں اور برہان اندھے ہو گئے ہیں؟ ان نے کہتے ساتھ ہی ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نا، کوئی بھی اندھا نہیں ہوا، اس لیے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ باقر نے ان دونوں کو سمجھایا۔ ہمیں مطلب تم دونوں کو بھی نہیں دکھ رہا؟ اون نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ برہان، دیکھ میرا دوست کتنا بھولا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہے، اسے سمجھاؤ کہ ہم چاروں ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں رونے لگے۔ چپ کر جاؤ، باقر زور سے چیخا تو انہیں خاموش ہونا ہی پڑا۔ پھر اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اسے آن کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو، میری شکل دکھ رہی ہے؟ باقر نے پوچھا۔ تو ان نے پہلے تو غور سے اس کا منہ دیکھا اور پھر جھٹ سے اس کے گال چوم لیے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ پیچھے ہٹ۔ وہ گڑبڑا کر دور ہوا اور لائٹر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ برہان، دیکھ ہماری آنکھیں واپس آ گئی۔ ہاں، آج سے پہلے اس کی شکل کبھی اتنی اچھی نہیں لگی جتنی ابھی لگی ہے، برہان نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جبکہ باقر کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ویسے ہم یہاں آئے کیسے؟ نائب نے پوچھا تو سب چونکنے لگے۔ موجودہ وقت سے 12 گھنٹے قبل شام کے 4 بج رہے تھے جب وہ لوگ آفس سے اکٹھے باہر نکلے تھے اور پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ آج رات کا ڈنر اون کی طرف تھا، اس لیے وہ سب اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ تبھی باقر کی نظر ڈرائیور پہ پڑی جس نے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے منہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ باقر نے نائب کے کان میں سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے وہ پردہ کرتا ہو، نائب نے اپنی عقل کے مطابق بات کہی۔ اون سامنے بیٹھ گیا اور باقی تینوں پیچھے۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی کہ اس کے اندر دھواں سا بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہم اغوا ہو گئے ہیں، نائب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، اگر آڈیو اچھی لگ رہی ہو آپ سب کو تو پلیز کنجوسی مت کیجیے گا، لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تبھی باقر کی نظر ڈرائیور پہ پڑی جس نے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے منہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ باقر نے نائب کے کان میں سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے وہ پردہ کرتا ہو، نائب نے اپنی عقل کے مطابق بات کہی۔ اون سامنے بیٹھ گیا اور باقی تینوں پیچھے۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی کہ اس کے اندر دھواں سا بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہم اغوا ہو گئے ہیں، نائب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا کیا ہمیں بتا دیا، ورنہ ہمیں تو ساری زندگی معلوم ہی نہ ہو پاتا، باقر نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے کہا۔ ویسے یار، بڑا ہی کوئی اناڑی اغوا کار ہے جس نے ہمارے ہاتھ پاؤں ہی نہیں باندھے، برہان نے کہا۔ اور یہ دیکھو، میرا موبائل بھی میرے پاس ہی ہے، نائب نے کہا، جسے اپنا موبائل مل گیا تھا۔ میرا موبائل بھی مل گیا، اون نے بھی اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ باقی دونوں کو بھی اپنا موبائل مل گیا تھا۔ اب موبائل مل گیا ہے تو ٹارچ بھی آن کر لو۔ وہ تو میں آن کر لوں گا، مگر یہی بات تم نارمل طریقے سے بھی کہہ سکتے تھے، باقی لڑکیوں کی آواز نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟
اون نے کہا تو باقر اچھل پڑا۔ ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کیوں لڑکیوں کی آواز نکالوں گا؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حرکت اس بجلی کے بحران کی ہے۔ اس کا اشارہ برہان عرف بجلی کے بحران کی طرف تھا۔ نہیں بھائی، میں تو خود حیران ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اگر تم نے بھی نہیں نکالی تو پھر کس نے نکالی؟ کم از کم نائب سے تو یہ امید نہیں تھی۔ میں لڑکی ہوں تبھی تو لڑکیوں کی آواز نکالی ہے نا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، پھر اگلے ہی لمحے کمرہ ان کی مشترکہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ چڑیل چڑیل، بچاؤ بچاؤ، یہاں پر چڑیل ہے۔ وہ چاروں چڑیل چڑیل کا دل سوز نعرہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ ارے میں چڑیل نہیں ہوں، وہ گھبرا گئی۔ امی بچاؤ، یہاں چڑیل ہے۔ چپ کرو، وہ زور سے چیخی تو انہیں چپ ہونا پڑا۔ اگر تم چڑیل نہیں ہو تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ یہ عقلمندانہ سوال مطلب بیوقوفانہ سوال نائب کا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے، میری کیا دیکھو گے؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ٹارچ آن کرو۔ باقر نے موبائل کی ٹارچ آن کرنے اسے اسکرین کے بل رکھا تو کمرے میں اچھی خاصی روشنی پھیل گئی۔ وہ ایک چوکور کمرہ تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ وہ چاروں لگے بیٹھے تھے اور ان کے بالکل سامنے والی دیوار کے ساتھ کرسی پر رسیوں سے جکڑی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اب یہاں وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ میری رسیاں کھولو۔ جا باقر، جا کر اس کی رسیاں کھول دے۔ برہان نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابے تجھے کھا تھوڑی جائے گی؟ برہان کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، 2 قدم چل کر واپس بیٹھ گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ لڑکی جھنجھلائی۔ اگر میں نے تمہارے ہاتھ کھول دیے اور تم میرا ہی خون پی گئی تو پہلے تم ثابت کرو کہ تم انسان ہو، پھر ہی تمہارے ہاتھ کھولوں گا۔ باقر کی بات سن کر لڑکی کا دماغ گھل گیا۔ ذلیل کمینے انسان، جاؤ اس کے ہاتھ کھول دو، اون نے کہا۔ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ انسان ہی ہے۔ باقر نے لڑکی کے ہاتھ کھول دیے تو وہ ہاتھ جھاڑتے کھڑی ہو گئی۔ اب کھڑے کیوں ہو؟ دروازہ توڑو، یہاں سے بھاگو، لڑکی نے کہا تو وہ چاروں حکم کی تعمیل میں دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ایک عالی شان کمرہ تھا جس کے عین وسط میں ایک شاہی کرسی رکھی تھی جس پر 50 برس کے لگ بھگ ایک شخص بیٹھا تھا اور اس نے کالے شلوار کرتے پر کالے ہی رنگ کی سینڈل پہن رکھی تھی۔ اس کے بال گرے اور سفید رنگ کے تھے اور ہاتھوں میں بیک وقت کئی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ چھت پہ لٹکا فانوس اور دیواروں پہ لگی پینٹنگز کمرے کی شان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ کرسی کے دائیں بائیں 2 گن مین کھڑے تھے جن کا کرسی کے سامنے 2 افراد مزید کھڑے تھے، جن میں سے ایک شخص اتنا لمبا تھا کہ وہ ختم کہاں ہو رہا تھا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا، جبکہ دوسرا شخص انتہائی دبلا پتلا تھا۔ ہاں شیدے، بتاؤ کیا خبر ہے؟ وہ لڑکے کہاں ہیں؟ کرسی بیٹھے شخص نے دبلے پتلے شخص کو مخاطب کیا۔ باس، وہ لوگ بے ہوش ہیں، میں نے ان کو جنگل والے ہٹ میں بند کیا ہے، شیدے نے کہا۔ شاباش شیدے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ باس کی تعریف کرنے پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ تم نے ان کو اچھی طرح باندھ تو دیا تھا نا؟ انہیں باندھنا بھی تھا کیا؟ شیدے نے سر کھجایا۔ کیا مطلب تم نے انہیں باندھا نہیں؟ نہیں شیدے، مجھے تم سے اس نالائکی کی امید نہیں تھی۔ باس دھاڑا۔ جاؤ جا کر انہیں رسیوں سے باندھو اور پہلے مجھے ان کے موبائل دے جاؤ۔ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کس کے پاس ہے؟ جن کے موبائل ہے انہی کے پاس ہے۔ کیوں؟ میں نے سوچا کہ وہ بیچارے اکیلے کمرے میں کیا کریں گے، اس لیے ان کا موبائل انہی کے پاس چھوڑایا تاکہ وہ لوگ بور نہ ہو۔ شیدے کے اطمینان سے کہنے پہ باس کی 14 طبق روشن ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ پر باس کیوں؟ خان لے جاؤ اسے یہاں سے۔ باس نے لمبے قد والے شخص جس کا نام خان تھا کہا تو وہ شیدے کو وہاں سے لے گیا۔ تم دونوں جاؤ، جا کر انہیں اچھے سے باندھو اور ان کے موبائل بھی میرے پاس لے آؤ، جلدی۔ باس نے اپنے ارد گرد کھڑے گن مین کو کہا تو وہ دونوں فوراً حکم کی تعمیل میں باہر بھاگے۔ خان شیدے کو باہر چھوڑ کر باس کے پاس واپس آ چکا تھا اور اسے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باہر کھڑا شیدہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو باس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے ہٹ کے دروازے کو باہر سے تالا بھی نہیں ڈالا۔ سر، میں اور فضا سامنے والے کھیت دیکھ آئے۔
رشنا نے پروفیسر سے پوچھا، جو کہ چند اسٹوڈنٹس کو سامنے نظر آتے پہاڑوں کے متعلق بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پر جلدی واپس آنا کیونکہ اگلے 1 گھنٹے تک ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ سر نے اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اسے اجازت دی کہ ساتھ ہی ہدایت بھی دے دی۔ اوکے سر۔ رشنا نے فضا کا ہاتھ پکڑا اور کھیتوں کی جانب چل پڑی۔ آج ان کا آخری دن تھا ٹرپ کا اور وہ ہر حال میں کھیت دیکھنا چاہتی تھی۔ چلو رشنا، واپس چلتے ہیں۔ ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ رشنا نے اسے گھورا۔ دیکھو یار، ہمیں تو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ، ہمیں زیادہ دور نہیں جانا چاہیے۔ رشنا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے ہی آگے چلتی رہی۔ وہ جن راستوں سے گزر رہی تھی اس کے دونوں جانب کھیت ہی کھیت تھے اور وہ مسحور سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رشنا، یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اگر زیادہ آگے گئے تو وہ بھی نہیں دکھے گی، اگر ہم بھٹک گئے تو۔ اس نے رشنا کو ڈرانا چاہا پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ رشنا، تم سے بات کر رہی ہوں، فضا غصے سے بولی۔ تمہیں اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو واپس چلی جاؤ، میں تو ابھی نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے۔ فضا واپس مڑ گئی۔ رشنا کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا پر وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ ویسے بھی کھیتوں کی سیر کرنے کا اتنا اچھا موقع کہاں ملتا دوبارہ۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ موسم، وادی، کھیت، کھلیان سب اسے مبہوت کر رہے تھے۔ وہ سحر زدہ سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ قدرت کے ان مناظر میں وہ ایسا محو ہو گئی کہ اسے وقت کا ہوش ہی نہ رہا۔ دھیان تو تب آیا جب نظریں بلا ارادہ ہی رسٹ واچ پر پڑ گئیں اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پونے گھنٹے سے وہاں تھی، جبکہ سر نے کہا بھی تھا کہ بس 1 گھنٹے میں نکل جائے گی، مطلب اس کے پاس بس 15 منٹ تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور دوڑ لگا دی، لیکن آگے جا کے اسے رکنا پڑا کیونکہ آگے کھیتوں کے درمیان میں 2 راستے تھے، ایک دائیں جانب مڑتا تھا اور دوسرا بائیں جانب۔ میں کون سے راستے سے آئی تھی؟ 5 منٹ سے تو اسے یہیں سوچنے میں گزار دیے۔ ہر کام سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اتنا کہتے ہی اس نے دائیں راستے سے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دور جا کے اسے احساس ہوا کہ قسمت سے وہ صحیح راستے پہ آ گئی ہے۔ اب اس کے پاس بس 4 منٹ تھے۔ اس نے پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب اسے کوچ نظر آ رہی تھی، مگر بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ وہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اوہ نو، رک جاؤ، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ بس